الکریم وعلی رسول الکریم اما بعد۔ جو انسان بااصول ہوتا ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کا وقت قیمتی بھی ہوتا ہے اور اس سے انسانیت کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ یہ انسان قرآن و سنت میں غور کرے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کو ہر معاملے میں سامنے رکھنے سے یہ چیز بھی عبادت بن سکتی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے زیادہ تر فیس بک کو استعمال کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو فیس بک کو استعمال کرنے کے، یوز کرنے کے 10 اسلامی اصول آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ اپنا بنانا چاہیے کہ اجنبی لوگوں کو جو فرینڈ بناؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، اور مقصد اس کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی۔ اس سے انشاءاللہ فیس بک کو استعمال کرنا بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم دنیا میں سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ انہیں اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ اصلاح معاشرہ کی نیت سے مستند اور محقق دینی پیغامات کو ٹائم لائن پر میں لگاؤں گا۔ چوتھا، سب سے پہلے اپنی اور پھر ساری انسانیت کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ پانچواں اصول، کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اچھی پوسٹ لائک اور شیئر کروں گا۔ کار خیر ہے، خیر کے اندر حصہ ڈالنے کے لیے اچھی اور بہترین جو پوسٹ ہوگی اس کو لائک بھی کروں گا اور شیئر بھی کروں گا۔ پانچواں یہ اصول بنا دیا۔ اور چھٹا، غیر اخلاقی اور فضول جو چیزیں ہیں اس سے میں نے دور رہنا ہے اور دوسروں کو روکنا ہے۔ غیر اخلاقی اور فضول جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دور رکھنا ہے۔ ساتواں، نامناسب جو کمنٹس ہوں گے، نامناسب گالم گلوچ جو لوگ کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، اس سے میں نے بچنا ہے۔ بد اخلاقی کے جواب میں بھی عمدہ اور اچھے اور بہترین اخلاق کے ساتھ جواب دینا ہے۔ کوئی آدمی ایسی پوسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اسلامی پوسٹ ہے، اس کے اوپر غلط کمنٹس کرتا ہے، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، داڑھی کے خلاف، جہاد کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو میں اس کے جواب میں برے کمنٹس نہیں کروں گا، عمدہ اور بہترین انداز میں اخلاق سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آٹھواں اصول یہ بنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام، ازواج مختارات اور خاندان اہل بیت اطہار، ائمہ کرام اور اکابرین امت کا پرزور دفاع کروں گا۔ سوشل میڈیا پہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ہر مذہب اور ہر مسلک کا بندہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اسلامی اصول یہ بنا لے کہ میں جو فیس بک کو استعمال کر رہا ہوں، ایک اصول یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، خاندان اہل بیت اور ائمہ کرام، محدثین اعظام، جتنے ان کا بھرپور انداز میں بزور میں ان کا دفاع کروں گا، اس کے استعمال کرنے کا میرا ایک یہ بھی مقصد ہے۔ نواں اصول یہ بنا لی کہ اشتعال انگیزی، فرقہ وارائیت، لسانیت، عصبیت اور قوم پرستی کے ناسور سے میں بچوں گا۔ عام طور پہ قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ اور مختلف انداز میں مختلف لوگ جو ہیں کہ وہ اپنی پوسٹیں لگاتے ہیں، تو کوشش یہ کرے کہ نہ اس میں لسانیت ہو، نہ فرقہ وارائیت ہو، نہ اشتعال انگیزی والی پوسٹ ہو۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے چلے تو یہ بھی انشاءاللہ اس کی فیس بک کا استعمال کرنا اس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور 10واں اور آخری اصول یہ بنا لے کہ اپنی آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں کے غلط استعمال سے بچوں گا۔ آنکھ سے غلط چیز نہیں دیکھوں گا، غلط پوسٹ آ گئی اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے، ایسا کوئی درست آ گیا اس کو انفرینڈ کر دینا ہے۔ کانوں سے غلط بات، گانا، موسیقی، بری باتیں نہیں سننی، اور ہاتھ سے غلط چیز نہ ٹیپ کرنی ہے، نہ اس طرح ماؤس کو لا کے لے کر جانا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ فیس بک استعمال کرتے ہوئے 10 اصول اختیار کر لے تو میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا یہ فیس بک یوز کرنا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ میں اجمالاً پھر عرض کر دیتا ہوں، پہلا رضا الہی کے لیے اپنے اجنبی دوستوں کو فرینڈ بنانا ہے، غیر مسلموں کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا، دعوت تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کی نیت سے مستند اور محقق دینی پروگرامات کو ٹائم لائن پہ لگانا، سب سے پہلے اپنی اور پوری انسانیت کی اصلاح کی کوشش کرنا، کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اچھی پوسٹ پر لائک اس کو شیئر کرنا، اور غیر اخلاقی اور فضول باتوں سے بچنا، نامناسب کمنٹس پر گالم گلوچ سے اپنے آپ کو روکنا، اور ایسی پوسٹ نہ کرنا جس سے کسی انسان کے دل آزاری ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صحابہ کرام، ازواج محترات، اہل بیت اطہار، ائمہ اکرام کا بھرپور انداز میں دفاع کرنا، اشتعال انگیزی، فرقہ وریت، لسانیت، عصبیت، قوم پرستی کے ناسور سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں غلط استعمال سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کا اللہ تعالیٰ استعمال کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین۔